ہم نے دیکھا ہے جن مولویوں کو کرکٹ کا شوق ہے وہ نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. دنیا کے تو اس لیے نہیں رہتے کہ جب مولوی بنتا ہے آدمی تو دنیا کا تو ویسے ہی نہیں رہتا بیچارہ, کیونکہ وہ ڈگری اس کام کی ہوتی نہیں ہے کہیں اس کو جاب مل جائے. آپ کہیں چلے جائیں, میرے پاس مولوی کی ڈگری ہو گئے, چل پتلی گلی سے نکل یہاں نکل چل فوراً, کہیں بھی جاب نہیں ملتی بیچارے کو, تو دنیا کا تو ویسے ہی نہیں رہتا وہ, اور دین کا بھی نہیں رہتا. علم میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کہ کہیں وہ پنپ سکے, تو نتیجہ پھر روحانی علاج کی طرف جاتا ہے. وہ لوگوں کو دم درود سے اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں بھی کچھ ہوں. ابھی تو سنا ہے پی ٹی آئی نے روحانی علاج سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا. پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کا سنا ہے کہ وہ جن سے شادی کر رہے ہیں وہ کوئی روحانی علاج کی ماہر خاتون. عمران خان کی شادی پر تو ہمیں اعتراض نہیں, اس پر تو میں نے بیان کیا, کسی کی شادی پہ اعتراض نہ کیا کرو. میرے بیان پر ایک آدمی نے, کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی شادی پہ اعتراض نہیں ہے, یہ طلاقیں کیوں دیتا ہے اس پہ اعتراض ہے, طلاقیں دے کے کیوں کر رہے ہیں. تو دیکھو میں سیاسی لائن کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں سیاسی تبصرے کرنا پسند کرتا ہوں ممبر پہ, لیکن ایک بات جہاں تک شرعی مسئلہ ہے نا, یہ میں بتا کے پھر اس موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ چونکہ کرنٹ ایشو چل رہا ہے, تو شریعت جہاں رہنمائی کرتی ہے اور شریعت جس چیز کو غلط سمجھتی ہے اس کو ڈیفائن کرنا علماء کی بہرحال ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ صرف پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ نہیں, یہ کوئی بھی آدمی اگر طلاق دے کے نکاح کرتا ہے تو لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو یاد رکھو, نکاح کی کسی بھی درجے میں حوصلہ شکنی کرنا جائز نہیں ہے, چاہے 10 دفعہ طلاق دے کے شادی کر رہا ہو. طلاق پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے, دوبارہ شادی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور طلاق پر بھی اعتراض کب کیا جا سکتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں. یاد رکھیں, ہمیں ہر معاملے میں شریعت کو دیکھنا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی پرمپرا کو, اپنی رسومات کو, اپنے روایات کو نہیں دیکھنا. اسلام میں طلاق یقیناً معیوب ہے. ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق لگتی ہے, لیکن وہ طلاق جو شریعت کے خلاف ہو. شریعت کے مطابق اگر طلاق دی جائے تو وہ ناجائز اور حرام بولو بھائی نہیں ہے. اب میں آپ کو جلدی شریعت کے مطابق طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. اگر کوئی اس طریقے کی رعایت کر کے طلاق دیتا ہے پھر اس کو ملامت کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کو اگر آپ حد سے زیادہ معیوب بنائیں گے تو یہ بھی شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا. یورپ اور امریکہ میں طلاق بہت سخت سمجھی جاتی ہے, بری چیز. طلاق کی روک تھام کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو آدھی پراپرٹی بیوی کو دینی پڑے گی. ان کے خیال میں ہم نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن یہ اچھا کام نہیں ہوا, کیونکہ یہ وحی کے مقابلے میں ہے نا. قرآن اللہ کے قانون کے مقابلے میں اللہ نے تو نہیں کہا کہ آدھی جائیداد دو, اللہ نے کہا جتنا بہر بنتا ہے وہ دو, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں دینا پڑے گا آپ کو. اس کا نقصان کیا ہوا اس معاشرے میں؟ اب طلاق بہت زیادہ مشکل ہو گئی تو لوگوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کیونکہ آپ کتنی ہی تفتیش کر لیں, پہلے سے کسی عورت کے بارے میں یقینی طور پر نہیں پتا ہوتا کہ شادی کے بعد نباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جتنے مرضی استخارے نکال لیں آپ, جو مرضی کر لیں, کتنا ہی چھان پٹک کر لیں, نکاح کے بعد کی زندگی نکاح سے پہلے والی زندگی سے بالکل ممتاز ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو شریعت نے طلاق کا آپشن بھی رکھا ہے کہ اگر نکاح کے بعد نہیں بن رہی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, عمدہ طریقے سے رکھو. نہیں بن رہی, اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو عمدہ طریقے سے بولو بھائی. اگر یہ کہتے ہیں رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں اور اللہ نے بنا دیا وہ ایلفی سے چپک گئے, تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہوتا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اچھے طریقے سے رکھو, نہیں رکھ سکتے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اگر یہ حرام ہوتا, ناجائز ہوتا یہ کام, تو اللہ یہ کہتے کہ رکھو اور پھر نہیں بنتی تو چھوڑ دو. اللہ کہتے نہیں رکھو تو تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا کچھ بھی ہو جائے. کیا کریں یار. تو آپ سے اگر آپ اپنے مطلب کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے, پھر آپ کسی اور مولوی صاحب کا انتظام کر لیں. ہم تو وہ بات بتائیں گے جو اللہ اور رسول کی بات ہے, جو قرآن و سنت نے بیان کی.